کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے نہیں جانے دیتی. اور آج کے دور کے اندر یہ نہیں کہ آپ نے ایف اے بی اے ایم اے بی ایس ایم ایس یہ کیا ہوا، اس سے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ صرف کاروبار ہے، رسیدیں ہیں آپ کے پاس. چھوٹی سوچ کے لوگ ہمیشہ بکواس چیزیں کرتے نظر آئیں، جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ جس بھی صورتحال کے اندر ہیں اس صورتحال سے ایکسٹرا آرڈنری کیسے بنیں گے. اگر جماعتیں نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تعلیم نہیں تھی، اچھا کیا بچ گئے، پیسے نہیں لگائے. کوئی چھوٹی موٹی نوکری، نائب کا سر، ڈرائیور، کوئی اس طرح کی نوکری ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا کیسے چلتی ہے، دنیا میں کیا چیز کام کرتی ہے. جو لوگ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سٹریس مینج نہیں کر پاتے، پریشر میں بوکھلا جاتے ہیں. کچھ لوگ پریشر کو آبزرو کر لیتے ہیں. لوگوں کو ان معاملات میں اتنی امپورٹنس دیتے ہیں جو دینی نہیں چاہیے. فکر میں مبتلا ہو گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جائے جہنم میں جو مرضی کہتا رہے. Who cares؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو سوچنے کی وہ کیا کہتا ہے. زندگی میں کوئی آسانی نہیں ہے، زندگی ہارڈ ہے، زندگی ٹف ہے، زندگی چیلنجنگ ہے. السلام علیکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. چھوٹی سوچ کے لوگ ہمیشہ بکواس چیزیں کرتے نظر آئیں گے، چھوٹی گھٹیا چیزیں کرتے نظر آئیں گے. چھوٹی سوچ، کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے نہیں جانے دیتی. آپ کی جو سوچ ہے وہ بلند ہونی چاہیے. ہاں جی، جس طرح شاہین ہے نا وہ بلند پرواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہونی چاہیے. تو چھوٹی سوچ انسان کو کیسے چھوٹا بنا دیتی ہے اور بکواس بنا دیتی ہے، لمیٹڈ، بلو دا ایوریج بنا دیتی ہے. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیے جی، چھوٹی سوچ میں جو سب سے بڑا رول ہے نا وہ تعلیم کی کمی ہے، ایجوکیشن کا نہ ہونا. اور آج کے دور کے اندر یہ نہیں کہ آپ نے ایف اے بی اے ایم اے بی ایس ایم ایس یہ کیا ہوا، اس سے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ صرف کاروبار ہے، رسیدیں ہیں آپ کے پاس. اصل تعلیم ہے سیلف ایجوکیشن، جو آپ کو شعور دے رہی ہے، جو آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو کیسے تلاش کرنا ہے، زندگی میں ایکسل کیسے کرنا ہے. جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ جس بھی صورتحال کے اندر ہیں اس صورتحال سے ایکسٹرا آرڈنری کیسے بنیں گے، بڑا انسان کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن جو ہے، سکلز، ایجوکیشن، نالج، یہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ چھوٹا انسان ہے. آج کے دور کے اندر وہ بالکل کہیں آگے نہیں نکل سکتا. لہٰذا ایکسپوئر حاصل کرے. اگر جماعتیں نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تعلیم نہیں تھی، اچھا کیا بچ گئے، پیسے نہیں لگائے. آج پڑھیں، وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو آپ کی سوچوں کے اوپر کام کریں. آپ ایک بڑے انسان بنیں، بڑا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، پروگریسو سوچیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کی بڑی سوچ ہوگی. ادروائز اگر پڑھیں گے نہیں، کوئی نالج نہیں ہوگا، کچھ اسکل نہیں ہوگی، تو چھوٹی سوچ ہوگی، چھوٹا انسان، بالکل بکواس زندگی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جی لیک آف ایکسپیرینس. جن کے پاس تجربہ نہیں ہے ان کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹی نوکری، نائب کا سر، ڈرائیور، کوئی اس طرح کی نوکری ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے، منت اللہ کرتے ہوئیں گے. ایکسپیرینس نہیں ہے. انسان کا کام ہے کہ وہ کالج لیول سے، ویسے اسکول سے کرے تو بہتر ہے، میٹرک کے ایگزام کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں سے وہ ایکسپیرینس لینا شروع کرے پریکٹیکل لائف کے اندر. کیونکہ اس کی 15-16 سال اس کی عمر ہو چکی ہوئی ہے، آلریڈی 18 میں وہ بالغ ہونے والا ہے. اس لیے وہ دنیا کو جانے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، دنیا میں کیا چیز کام کرتی ہے، دنیا میں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، عزت و وقار و مقام و مرتبہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے. یہ اس وقت کا بنیادی ٹائم ہے یہ لرن کرنے کا کہ یہ کیسے کرنا ہے. جو بچے میٹرک میں، کالج میں صحیح ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ، ان کا کیریئر بڑا ہوتا ہے، وہ بڑے زبردست جو ہے نا وہ زندگی میں آگے جاتے ہیں. اور جن کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ بالکل مڈیاکر سے ہوتے ہیں، فضول فارغ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بات کریں آپ کو افسوس ہوگا کہ یار یہ تو انسان کیا جانور ہی ہے. بالکل انسان کیا ہوتا ہے، انسان شعور رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، اویئرنس رکھتا ہے، اویکننگ رکھتا ہے، تو تبھی انسان بڑا انسان بنتا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جی سٹریس اینڈ پریشر. جو لوگ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سٹریس مینج نہیں کر پاتے. پریشر آتا ہے نا تو ان کو نقصان بہت ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمت کرنے والے، جرأت والے، لگن سوچ والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ پورا ایفرٹ کرتے ہیں، وہ سٹریس مینج کرتے ہیں. سٹریس ہر ایک کو ہوتی ہے. اگر آپ کو سٹریس کی مینجمنٹ نہیں آتی نا تو اس کا مطلب ہے آپ چھوٹے انسان ہیں. آپ سٹریس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے، یا سٹریس کو آپ چینلائز نہیں کر پا رہے.
جو لوگ سٹریس کو چینلائز کر لیتے ہیں, اس کو مینج کر لیتے ہیں, اس کو منیمم کر لیتے ہیں, وہ بڑے انسان ہوتے ہیں. وہ پریشر فیس کرتے ہیں. کچھ لوگ پریشر میں بوکھلا جاتے ہیں, کچھ لوگ پریشر کو آبزرو کر لیتے ہیں, اور وہ بڑے انسان ہوتے ہیں. تو پریشر ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے, لیکن اس کو کیسے اس سے نکلنا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی سوشل پریشر اینڈ پیئر انفلوئنس, لوگوں کا خوف. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگوں کو ان معاملات میں اتنی امپورٹنس دیتے ہیں جو دینی نہیں چاہیے. لوگ اتنے اہل اور اتنے قابل نہیں ہوتے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا سوچیں گے. کوئی کسی کے بارے میں پہلی بار سوچتا نہیں ہے. لوگ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, لوگوں کے اپنے ٹاسک ہوتے ہیں. جو چھوٹے لوگ سوچتے بھی ہیں تو ان سے سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ فارغ ہیں, ویلے ہیں, نکمے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں زندگی میں. انہوں نے الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے بارے میں سوچنا انہوں نے, اور کیا کرنا ہے, سوچنے دیں ان کو, ان کا نقصان ہے. تو یہ اس پریشر سے, یہ جو لوگ کیا کہیں گے, پیر پریشر جو ہے جی, یہ انفلوئنس, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو نو کہنا آنا چاہیے, شٹ اپ کال آپ کو دینا آنا چاہیے بندوں کو, تاکہ ان کو پتہ لگے ان کی اوقات کیا ہے, وہ کس لیول کے ہیں, سو دیٹ کہ آپ اپنی زندگی میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر سکیں. یہ ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ادروائز آپ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ جائے جہنم میں, جو مرضی کہتا رہے. Who cares? ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو سوچنے کی وہ کیا کہتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس, وہ کہتا رہے. تو یہ آپ نے اس پریشر سے نکلنا ہے, تبھی آپ بڑے انسان بنیں گے. ورنہ جو لوگ پریشر میں مبتلا رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہتے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا سن رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ کسی کے اوپر بیجا غور نہیں کرتا, نہ کسی کو ڈسکس کرتا ہے. وہ غیبت ہے, وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. میں نے دیکھا بڑے بڑے بزنس مین ہیں, وہ دوسروں کو غیبت کرتے نظر آتے. میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, تبلیغی جماعتوں میں بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ نہیں پڑھا کہ بھئی کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو. اس کی زندگی forget about, اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جو لوگ ان چیزوں کے دبے رہتے ہیں وہ بھی چھوٹے انسان ہوتے ہیں, بکواس زندگی جیتے ہیں وہ. نمبر 5 اور آخری, ٹیکنگ دا ایزی وے. جو لوگ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی بکواس لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ زندگی میں کوئی آسانی نہیں ہے. زندگی ہارڈ ہے, زندگی ٹف ہے, زندگی چیلنجنگ ہے, زندگی بہت بڑا امتحان ہے, زندگی سچویشن کا نام ہے. آسانی ادھر کوئی نہیں ہے. آسانی ایک جگہ ہے, وہ قبر ہے. جب آپ قبر میں جائیں گے آپ ریسٹ کریں گے, 24 آور ریسٹ ہے. اس سے پہلے اگر آپ ریسٹ ڈھونڈیں گے تو چھوٹے انسان ہوں گے. اس کی وجہ کہ زندگی ڈیفیکلٹ ہے, زندگی چیلنجنگ ہے. آپ کو صبح اٹھنا ہی ہوگا کام کے لیے, بھلے آپ کی نیند نہیں پوری, رات کو نہیں سوئے. یو ہیو ٹو ریچ یور ورک ان ٹائم, کیونکہ آپ کے ٹاسکس ہیں, آپ کی کمٹمنٹس ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ آرام پسندی کے اندر اپنی زندگی کو زنگ لگائیں. جو لوگ آرام پسندی میں رہتے ہیں ان کی زنگ آلودہ زندگی ہو جاتی ہے. وہ بیکار ہیں, بکواس لائف ہے ان کی, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, نہ آفس میں, بزنس میں, کہیں بھی نہیں, کیونکہ وہ چھوٹے لوگ ہیں. ایسے لوگ بے شمار ہیں. اس سے وہ نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا تو کوئی اور ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. اور اگر آپ ٹف ہوں گے, چیلنج لینے والے ہوں گے, تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو یہ 5 باتیں ہیں جو بیسیکلی جو لوگ زندگی بکواس جیتے ہیں, یا جو لوگ زندگی ایکسٹرا آرڈنری جیتے ہیں, بڑی زندگی جیتے ہیں, ان میں آپ فرق جان سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی کچھ باتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, تو اس کو جلدی سے ختم کریں. اگر ابھی نہ اس کا سر مارا نا, تو یہ زندگی بھر یہ باتیں آپ کو تباہ کریں گی. اور آپ کو میری یہ ویڈیو یاد آئے گی کہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹے بکواس لوگوں کی زندگی ہے جو اس طرح سے سوچتے ہیں, اس طرح سے رہتے ہیں, اور جو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.